عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. محترم حضرات، علماء کرام، اساتذہ کرام، دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان اعظم اور میرے ساتھیوں، آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آج اس سالانہ تعلیمی و ثقافتی انجمن میں مجھے بھی اسٹیج پر آنے کا موقع دیا گیا۔ آج اس سالانہ انجمن میں میں آپ حضرات کے سامنے ایک تقریر پیش کروں گا جس کا عنوان ہے نماز کی اہمیت۔ اگر کوئی آپ لوگوں سے سوال کرے کہ بتاؤ ہے کون سی چیز ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ کون سی چیز ہے جو مصیبت اور پریشانی کے وقت ایک مومن کے دل کو سکون پہنچاتی ہے، وہ کون سی چیز ہے جو اسلام کے بنیادی پانچ ارکان میں توحید کے بعد دوسرا اہم رکن ہے؟ آپ یہ جواب دیں گے کہ وہ نماز ہے۔ جی ہاں میرے بھائی اور دوستو، نماز ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں 70 سے زیادہ مقامات پر آیا ہے۔ یہ نماز ہے جس کو جان بوجھ کر ترک کرنے والا حدیث کی روشنی میں کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ یہ نماز ہے جو مومن کی معراج ہے۔ یہ نماز ہے جس کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے: وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ صبر کرو اور نماز سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ یہ نماز ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ۔ آدمی اور شرک و کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ آج ہم نمازوں سے غافل ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، جبکہ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اذا عجبہ امر رسول اللہ، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی مصیبت یا پریشانی لاحق ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو جاتے اور نماز میں اس قدر روتے کہ جیسے کوئی دیکھ کی چولہے پر رکھی ہو اور اس میں بات پکنے کی آواز آ رہی ہو۔ میرے بھائیو اور دوستو، کس قدر افسوس کا مقام ہے، دین کا اتنا اہم سکون کفر اسلام کے درمیان فرق کرنے والی عبادت نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اور ہم اسی سے غافل ہیں۔ اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود ہم نمازوں سے دور ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کو بھی نماز پڑھنی پڑتی تھی، حالانکہ منافقین کا انجام قرآن مجید میں کافروں سے بدتر بتلایا گیا ہے۔ مگر منافقین کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے: وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں خصوصی اور تاریخ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں مگر نماز پڑھتے ہیں، وہ ہے کہ ہماری حالت ان منافقین سے بھی بدتر ہو چکا ہے۔ ہمارا حال تو ہے کہ اذان ہوتی رہتی ہے حی علی الصلاۃ، اور نماز کی طرف حی علی الفلاح، اور کامیابی کی طرف، لیکن جس طرح شیطان اذان کو سن کر مسجد سے کوسوں دور بھاگتا ہے، اسی طرح ہم مسلمان اذان کو سن کر گھروں میں چھپ جاتے ہیں، ٹی وی میوزک وغیرہ میں مشغول ہو جاتے ہیں، اپنے کام کاج میں مشغول ہو جاتے ہیں، کھیل کود میں مشغول ہو جاتے ہیں، نماز کو ترک کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، ذرا غور کرو، جب ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے: ما سلککم فی سقر، تمہیں کی جرم کے پاداش میں جہنم کی سزا ملی، تو لوگ اپنا پہلا جرم نہیں بتائیں گے۔ قالوا لم نک من المصلین، ہم دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھتے تھے، اذان ہوتی رہتی تھی، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے تھے، ٹی وی میوزک وغیرہ میں مشغول رہتے تھے، کھیل کود میں مشغول رہتے تھے، لیکن نماز نہیں پڑھتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا: خذوہ فغلوہ، پکڑ لے اسے اور تو پہنا دو، ثم الجحیم صلوہ، اور اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم کی دیکھتے آگ میں ڈال دو۔ میرے بھائیو اور دوستو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں: ای اعمال افضل، کہ اے اللہ کے رسول کون سا عمل سب سے زیادہ بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قالت صلاۃ لیوقتها۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا سب سے زیادہ افضل ہے، اور آپ
فرمایا کہ جب بچہ باشعور ہو جائے تو اسے بتا دینا چاہیے کہ مسلمان ہونے کے لیے اللہ کی ذات و صفات پر ایمان لانا، نبیوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان لانا، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، ان تمام چیزوں کی تعلیم دی جائے۔ اور سب سے اہم فریضہ نماز ہے۔ اور یہ نماز کے بارے میں ایک حدیث سنی ہے، اور بچے پر نماز کی عادت ڈالنے کا حکم دیتے ہیں۔ مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين۔ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں اور نماز کو ترک کریں انہیں مارو۔ میرے بھائی اور دوستوں ذرا غور کیجیے، 10 سال کے بچے کو نماز نہ پڑھنے پر مارنے کا حکم دیا جا رہا ہے، حالانکہ ابھی وہ نابالغ ہے شریعت کی نظر میں، ابھی وہ نابالغ ہے شریعت کی نظر میں، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شریعت کی نظر میں نماز کی کیا قدر و قیمت ہے اور یہ کس قدر اہم ہے۔ اب میں یہ چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آگے آئین لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ روح کے زمین دوست ہوئی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔